حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ امام ترمذی کی الشمائل المحمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا درس شروع ہے، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 321 کا درس شروع ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی پچھلے 2 جمعۃ المبارک جو ہیں اس کے اوپر بیان ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی آج مزید اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور انہوں نے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا، اور پھر اس کو روایت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کافی عرصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس حدیث کو بیان نہ کیا، اور پھر جب امام حسن نے یہ حدیث امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمائی تو فرماتے ہیں کہ امام حسین مجھ پر اس میں سبقت لے جا چکے تھے، انہیں پہلے ہی اس حدیث پاک کے بارے میں خبر تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بارے میں پوچھ رکھا تھا، اور وہ امام حسین نے جو بیان فرمایا وہ امام حسن جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھر کے اندر جو آپ کا رہنے کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کس طرح رہتے تھے، تو اس کے بارے میں اپنے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم گھر کے اندر جو آپ کا وقت ہوتا تھا اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم فرماتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے مختص تھا، دوسرا حصہ اس وقت کا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور جو اپنے اہل بیت ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مختص فرمایا ہوا تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا یعنی جو ٹائم حضور اپنے گھر کے اندر بسر فرماتے اس میں سے جو تیسرا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا ہوا تھا، اور پھر جو حصہ حضور نے اپنے لیے خاص فرمایا ہوا تھا اس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کے پھر 2 حصے فرمائے ہوئے تھے، ایک حصہ اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص فرمایا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں آگے بات چل رہی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وہ جو وقت تھا اس کو جو اہل فضل جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے ان کو ترجیح دیتے تھے اس وقت کے اندر، اور ان کے ساتھ ملاقات فرماتے، اور ان کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یہ وقت اپنی ساری امت کو عطا فرماتے، یعنی ان کو تعلیمات ارشاد فرماتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سیکھ کر یہ صحابہ آگے اس علم کو منتقل فرماتے۔ یہ بات چل رہی تھی، تو اسی بات کو بیان کرتے کرتے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی امت کے لیے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے جو باتیں مناسب ہوتی ہیں وہ بیان فرماتے، اور جو بھی تعلیمات آپ ارشاد فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، حضور فرماتے کہ میرے صحابہ جو تم میں سے اس وقت یہاں پر حاضر ہیں میری مجلس کے اندر، تو وہ یہ جو باتیں میں نے بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود رہیں۔ اب وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں، اس سے مراد دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں کہ جو حضور کی اس مجلس کے اندر موجود نہ ہوتے، اور اس سے مراد شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے جو حضور کے امتی ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ کیا میرے صحابہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات جو ہیں ان کو آگے امت کے اندر منتقل کرنا ہے، اور یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کے اندر آئی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کو یاد کرتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دعا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو روشن اور تر و تازہ فرما دے۔ کس شخص کے؟ فرمایا جو ہماری بات کو سنے، ہماری حدیث کو سنے، اور فحافظہ، پھر اس کو یاد کر لے، حتیٰ یبلغہ، پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ جن لوگوں کو وہ بات ہماری نہیں پہنچی ان لوگوں تک ہماری بات کو پہنچا دے۔ اس شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ اور حسین اور شاد و آباد فرما دے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک جو لوگ یاد کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں حضور کی یہ دعا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو درس سنتے ہیں یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیث کے بارے میں سنتے ہیں، حضور کے شمائل کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے بچوں کو، اپنی گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بٹھا کر یہ باتیں بتائیں، اور اگر ہم یہ باتیں آگے پہنچائیں گے تو اس حدیث پاک کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی یہ دعا ہم لوگوں کو بھی شامل ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے کہ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ جو تم میں سے حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، حضور اپنے صحابہ سے فرماتے کہ مجھ تک پہنچاؤ حاجت ان لوگوں کی لا یستطیع ابلاغها، جو مجھ تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اپنی حاجتیں اور اپنے مسائل مجھ تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی بات مجھ تک پہنچاؤ۔ اب یہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے جو حضور تک پہنچانے کی، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر معذور ہے، بیمار ہے،
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بہت دور ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر سفر کر کے حاضر نہیں ہو سکتا، یا پھر کوئی اور عذر ہے، مثال کے طور پر عورتیں ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر مصروف ہوتی ہیں اور گھر سے باہر نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکتی، یا پھر غلام تھے یا لونڈیاں تھیں کہ جو اپنے مالک جو ہیں ان کی خدمت کے اندر مصروف رہتے اور وہاں سے ان کو اجازت نہ ملتی کہیں آنے جانے کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر تو اپنا مسئلہ پیش نہ کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کی جو حاجتیں ہیں وہ مجھ تک پہنچایا کرو، مجھے بتایا کرو کہ ان کے کیا مسئلے ہیں اور ان کی کیا حاجتیں ہیں تاکہ ان حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ یہاں پر علماء شارحین حدیث نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا کوئی دربان مقرر نہیں فرمایا ہوا تھا۔ یہ جس طرح لوگ دربان رکھتے ہیں امراء اور حکام کہ جو دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور ملنے کے اندر وہ رکاوٹ بنتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا کوئی دربان جو ہے وہ مقرر نہیں فرمایا ہوا تھا، رکھا ہوا نہیں تھا۔ حضور کا دروازہ جو تھا وہ کھلا رہتا تھا، ماں سوائے چند مواقع کے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خلوت چاہتے یا پھر کسی کام کے اندر مصروف ہوتے، تو اس موقع پر 2 یا 3 احادیث کے اندر ایسا آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دربان جو ہے وہ موجود تھا۔ تو جیسے صحیح بخاری کی کتاب المناقب کے اندر امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے وضو وغیرہ کیا اور تیاری کی اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گا اور پورا دن میں حضور کی خدمت کے اندر رہوں گا۔ یہ نیت کر کے تو آپ گھر سے نکلے تو فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے اندر پہنچا تو پتہ چلا کہ حضور وہاں پر موجود نہیں، اور پھر پوچھتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بارے میں دریافت کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ تک پہنچ گیا، اور یہ باغ جو ہے یہ قباء شریف کے قریب تھا، اور اس باغ کے اندر بئر اریس ہے۔ بئر اریس یہ وہ کنواں ہے کہ جس کنویں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو انگوٹھی مبارک ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ یہ وہ بئر اریس ہے۔ اس باغ کے اندر جس کے اندر یہ بئر اریس تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ موجود تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے وہاں پر قضائے حاجت فرمائی، میں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، حضور نے وضو فرمایا، اور جب حضور اس کام سے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وہ جو بئر اریس ہے نا، اس بئر اریس کی جو منڈیر ہوتی ہے، جو کنویں کا کنارہ ہوتا ہے جو زمین سے اونچا ہوتا ہے، اس کے اوپر حضور بیٹھے اس شان کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی جو پنڈلیاں مبارک تھیں ان پنڈلیوں مبارک سے آپ نے اپنی جو تہمد مبارک تھی ان کو ہٹا دیا اور اپنے پاؤں جو ہے نا وہ اس کنویں کے اندر لٹکا دیے حضور نے۔ حضور اس طرح وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر اجازت طلب کی کہ میں آج حضور کا دربان بنوں گا، حضور کا دربان بننے کی اجازت طلب کی۔ جانتے تھے کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کچھ خلوت اور تنہائی چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں دربان بن کر تو اس جو باغ تھا اس کے دروازے کے اوپر، اس کا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے دروازہ جو ہے اس کو دھکا دیا، کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہیں پر رکیں، میں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور ابو بکر آئے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حاضری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا کہ ابو بکر کو آنے کی اجازت دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی انہیں دے دو۔ آپ دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت حضور کی پہنچائی کہ حضور اجازت دیتے ہیں حاضری کی، اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کنویں کے پاس گئے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر اس کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کی دائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح حضور بیٹھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ میں دروازے پر جا کر پھر بیٹھ گیا، اور دل کے اندر یہ خیال تھا کہ گھر میں آپ کا ایک بھائی تھا کہ جو تیاری کر رہا تھا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری دینے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ ان یرد اللہ بفلان خیرا یأت بہ، کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے، اور حضور آج نوازنے پر آئے ہوئے ہیں، اور آج حضور کی جو رحمت ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جو بھی آدمی آج حضور سے اجازت طلب کرے گا حضور اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا نا تو وہ ابھی آ جائے گا اگر دروازے پر دستک دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضور سے جا کر اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ عمر کو آنے کی اجازت دو، ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جس طرح حضور اس کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اپنے پاؤں مبارک اس کے اندر لٹکا کر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بائیں جانب اس کنویں کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ میں دروازے پر پھر چلا گیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ان یرد اللہ بفلان خیرا یأت بہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے نا تو وہ بھی آ جائے۔ فرماتے ہیں اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ہے۔ میں پھر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کیا حضور حضرت عثمان اجازت طلب کرتے ہیں حاضر ہونے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، فرمایا کہ جاؤ جا کر عثمان غنی کو بھی حاضری کی اجازت دو، اور ساتھ انہیں جنت کی بشارت بھی دو، اور ساتھ انہیں یہ بھی خبر دو کہ انہیں ایک مصیبت پہنچے گی، بہت بڑی مشکل جو ہے وہ ان کے اوپر آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اجازت حضور کی پہنچائی کہ حضور اجازت عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ جو کنویں کا وہ جانب تھی جس میں حضور بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مد مقابل جو جانب تھی اس جانب میں اپنے پاؤں لٹکا کر، اپنی جو پنڈلیاں ہیں ان کو کھول کر وہاں پر پاؤں لٹکا کر تو آپ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعید مقبوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے اوپر جو بیٹھنے کا انداز ہے اس سے میں نے یہ بات اخذ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور آپ کے جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی قبروں کی ترتیب کیا ہوگی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان کی قبریں جو ہیں یہ حضور کے ساتھ ہوں گی، اور واقعی ان کی قبریں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قرب کے اندر ہیں، حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے بالکل سامنے بیٹھے تھے تو اس سے یہ بات نکالی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہوگی وہ حضور کی قدموں کی جانب ہوگی،
اور حضور سے ذرا دور ہوگی، تو ایسا ہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع شریف کے اندر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قدموں کے مقابل کے اندر ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث پاک جو ہے اس کو ذکر کر کے تو ائمہ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا دربان ہوا کرتا تھا، لیکن یہ حضور کی عادت نہیں تھی کہ حضور دربان رکھیں۔ بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کسی کام کے اندر مصروف ہوتے، یا پھر آپ تنہائی اور خلوت چاہتے تو پھر کوئی صحابی جو ہے وہ دربان کی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتے۔ اس کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو حاکم ہیں یا حاکم کی طرف سے نمائندے جو مقرر ہوتے ہیں شہروں کے اندر، تو اس کے بارے میں یہ کہ وہ دربان رکھ سکتے ہیں یا دربان نہیں رکھ سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دربان رکھنا جائز ہی نہیں، ان کو دربان رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے، اور جو سائل ہیں وہ ان کے پاس حاضر ہو کر تو اپنے مسائل پیش کریں، اور جو اپنی حاجتیں ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرائیں۔ لیکن بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دربان رکھنا جو ہے وہ جائز ہے حاکم کے لیے، جو حاکم کے نمائندے ہوتے ہیں مختلف شہروں کے اندر ان کے لیے دربان رکھنا جائز ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ دربان جو ہے وہ رکاوٹ بنے عوام الناس کی حاکم کے ساتھ ملاقات کے اندر، بلکہ اس لیے دربان کا رکھنا جائز ہے کہ جب ایک حاکم ہوگا تو اس کے پاس لوگ کثرت کے ساتھ ملاقات کے لیے آئیں گے، تو اب ان کے درمیان ترتیب اور تنظیم پیدا کرنے کے لیے کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ اس کے ساتھ کرائے، اس مقصد کے لیے دربان کا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر دربان رکھا اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس حاکم کے پاس پہنچ نہ سکے اور ان کی پہنچ جو ہے وہ مشکل ہو جائے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من واللہ اللہ امر الناس، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے لوگوں کے معاملے کا حاکم مقرر کر دیا یا ولی مقرر کر دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاحتجب عن حاجتہم، تو اب وہ آدمی لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے سے وہ دور ہو جائے اور ان کے درمیان اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دے کہ لوگوں کی ملاقات نہ ہو سکے، ان کی حاجت کو وہ پورا نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احتجب اللہ عن حاجتہ یوم القیامت، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اپنی رحمت کو روک لے گا، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجت والخلت والمسکنہ، فرمایا کہ وہ آدمی جو امام ہو یعنی حاکم ہو اور وہ اپنا دروازہ بند کر دے علی ذوی الحاجت، ان لوگوں پر کہ جو حاجت مند ہیں یا پھر وہ فقیر ہیں یا پھر وہ کسی بھی معاملے کے اندر اس حاکم کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے، تو وہ حاکم جو ہے وہ اپنا دروازہ ان لوگوں کے لیے بند کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، فرمایا کہ جب وہ محتاج ہوگا، وہ حاجت مند ہوگا اور اسے ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند فرما دے گا، اس کی جو دعا ہے فرمائے گا۔ تو اس لیے اس مقصد کے لیے دربان
کہ جو رکاوٹ بنے لوگوں کے لیے، یہ رکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تنظیم اور ترتیب کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ حاکم کے ساتھ ملاقات کریں، اس مقصد کے لیے اگر وہ دربان رکھتا ہے تو اس کا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ کوئی دربان جو ہے وہ رکھا ہوا نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے تو آپ کا دربار جو ہے یہ عام دربار ہوتا تھا، جو چاہتا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا اور اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کرتا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغہا، کہ مجھے پہنچاؤ اس کی حاجت کہ جو مجھ تک اپنی حاجت پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی اور حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا، بلکہ معنی یہ ہے کہ جو حاجت مند ہے وہ کسی وجہ سے حضور کے دربار کے اندر نہیں پہنچ سکتا، تو حضور اپنے صحابہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ اس کی جو حاجت ہے وہ مجھ تک پہنچاؤ تاکہ میں اس کی حاجت کو پورا فرماؤں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ابلغ سلطانًا، سلطان کو یعنی جو حاکم وقت ہے یا کسی کی حاجت جو ہے وہ کسی کے پاس بھی جا کر تو پوری ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی جس کے پاس کسی شخص کی جو ہے وہ حاجت پوری ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص تک جو آدمی ایسے شخص کی حاجت کو پہنچائے کہ جو اس تک پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صراط پر اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھسلنے نہیں دے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے تاکہ جہاں پر جا کر اس کی حاجت پوری ہو، اس کی حاجت جو ہے اس کو پورا کرائے وہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ حاجت مند ہوتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ کچھ کمزور ہوتے ہیں کہ جو حاکم وقت کے پاس جا کر یا جہاں پر جا کر وہ اپنا کام کرانا چاہتے ہیں، جہاں سے معاملہ ان کا حل ہوتا ہے، وہ وہاں پر جا کر تو اپنا معاملہ حل کرانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اپروچ ہی نہیں ہوتی، وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ان کو وہ وہاں تک پہنچائے۔ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہاں تک پہنچ تو سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات بیان نہیں کر سکتے، جب حاکم کے پاس جاتے ہیں ان کے اوپر روب طاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے اور اپنا معافی ضمیر جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو ایسے آدمی کے ساتھ جا کر تو اس کی بات جو ہے وہ اس شخص تک پہنچانا جو اس کے مسئلے کو حل کرے، تو یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک کے اندر بڑی بشارت آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس آدمی کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مشکل کو دور فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ حاجت مند ہے تو اس حاجت مند کے ساتھ چلنا تاکہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے،
اور کوئی سائل ہے وہ اپنا سوال پیش کرنا چاہتا ہے حاکم کے سامنے یا اہل اختیار کے سامنے، تو اس کے ساتھ چلنا تاکہ اس کا سوال جو ہے وہاں پر پیش کیا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو وہاں پر ثابت رکھے گا، وہاں پر اس کو پھسلنے نہ دے گا۔ یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ ایک حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر کوئی سوال کرنے والا آتا یا کوئی ایسا آدمی آتا کہ جو اپنی حاجت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے تو اپنی حاجت جو ہے اس کو پورا کرانا چاہتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور متوجہ ہو کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے اشفعوا کہ اے میرے صحابہ سفارش کیا کرو، کسی کے جائز کام کے لیے، اس کے جائز مقصد کے لیے سفارش جو ہے وہ کیا کرو، وَتُؤْجَرُوا اور اس کے اوپر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہے سوال لے کر، یا کوئی آدمی جو ہے وہ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہے طلب حاجت کے لیے، اب وہ آدمی جب میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ بول نہیں پاتے، وہ اپنی حاجت اچھے طریقے سے پیش نہیں کر پاتے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو حاجت ہے وہ مجھ تک پہنچاؤ اور ان کی سفارش کرو کہ حضور اس کا یہ مسئلہ ہے یہ حل فرما دیں، حضور کی اس کی یہ حاجت ہے یہ حاجت پوری فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت کو پورا کرنا یا پورا نہ کرنا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے فرمائے گا کہ حضور چاہیں گے اگر مناسب ہوا اس کو وہ حاجت جو ہے وہ اس کی حاجت پوری فرمائیں گے، اس کے سوال کو پورا فرمائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو حضور اس کو پورا نہ فرمائیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تم سفارش کرو گے تو تمہیں سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ فرمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا بھی ذہن نشین فرمائیں، اور کوشش کیا کریں اس حدیث پاک سے جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وقت تھا کہ جس کے اندر صحابہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے اور امت کے جو مسائل ہیں وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے، یا ان کی جو حاجتیں ہیں وہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے، اور حضور ان کے مسائل کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ، کہ یہ جو وقت تھا نا حضور کا، جو حضور کے گھر کے اندر حضور کے لیے خاص تھا، لیکن حضور نے ایثار فرماتے ہوئے اپنا یہ وقت اپنی امت کو عطا فرما دیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کے اندر حضور کی بارگاہ کے اندر صرف انہی چیزوں کا ذکر ہوتا تھا۔ کہنے کا یعنی صحابہ جو ہے وہ امت کے بارے میں سوال کرتے، جو مسائل پیش آتے ان کے بارے میں پوچھتے حضور سے، اور حضور ان کی خبر عطا فرماتے، یا پھر جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے اور حضور ان کی حاجتوں کو پورا فرماتے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرُهُ، اور اس وقت کے اندر صحابہ کرام سے اس کے علاوہ کوئی اور بات قبول نہ کی جاتی، یعنی حضور اس وقت کے اندر یہ جو صرف امت کے لیے خاص تھا، امت کے مسائل کو ہی حل فرماتے تھے، اور عمومی طور پر اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کوئی اور گفتگو نہ فرماتے، اور اس وقت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص فرمایا ہوا تھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں يَدْخُلُونَ رُوَّادًا،
کہ جو اکابر صحابہ ہیں جن کو اس وقت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اجازت عطا فرماتے کہ آپ حاضر ہو سکتے ہیں، تو یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ طلب کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے، طلب کرتے ہوئے۔ اور رواد یہ رائد کی جمع ہے، اور رائد عربی زبان کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی قافلے کے ساتھ ہو یا کسی قوم کا نمائندہ ہو اور وہ اس سے آگے جا کر تو آگے کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے کہ کہاں پر جانور، اگر قوم جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈالے تو ان کے جانوروں کے کھانے کے لیے کوئی چارہ وغیرہ موجود ہے یا کہ نہیں، قریب کوئی پانی موجود ہے یا کہ نہیں، اور پھر یہ ساری جگہ تلاش کر کے تو پھر وہ اپنی قوم والوں کو وہاں پر بلاتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ آ جائیں، آپ کے رہنے کے یہاں پر انتظام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ ان کو ہلاکت سے بچاتے۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ، حضور کے جو جان نثار ساتھی ہیں، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یدخلون روادن، کہ یہ صحابہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اس وقت کے اندر، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر آنے والی جو امت ہے قیامت تک، ان کے بارے میں جو بھی ان کے ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں کہ حضور اگر یہ معاملہ پیش آ گیا تو پھر کیا ہوگا، حضور یہ معاملہ پیش آ گیا تو پھر کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو طلب کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ ہلاکت کے اندر نہ پڑیں، شریعت کے اندر اس کا حل جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر موجود ہو۔ اس مقصد کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ جو ہیں یہ وہاں پر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے۔ اور بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر مثال کے طور پر بات ہوتی، گفتگو ہوتی، تو صحابہ پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے سے ہم کیسے نکلیں گے۔ تو وہاں پر ان خلفائے راشدین میں سے حضور کے جو 4 یار ہیں ان میں سے یا کوئی اور صحابی جو اس خاص وقت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے حضور کے بارے میں اس بارے میں سوال کر رکھا ہے، اور حضور نے اس سوال کا یہ جواب ارشاد فرمایا تھا۔ اور صحابہ جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتے کہ یہ تمہارا بڑا ہم پر احسان ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے اس بارے میں سوال کر رکھا ہے اور حضور سے اس کا جواب لے رکھا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں بخاری کے اندر، یہ بخاری کے اندر نہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد اب جو غم کی کیفیت تھی اور جو اس وقت سر کے اوپر یہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اس کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ تھے کہ جن کی ذہنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بالکل گمسم سے ہو گئے اور انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا اس غم کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ اسی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے سلام کہا، السلام علیکم۔ جب سلام کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کے اندر یہ بات محسوس فرمائی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا جی کہ میں نے عثمان غنی کو سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم کو لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس وہیں پر بیٹھے تھے جہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم گزر کر گئے، اور وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا اس کا سلام کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عثمان کیا معاملہ ہے کہ جب عمر فاروق اعظم آپ کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں
کہ انہوں نے یہ کہا کب یہاں سے گزرے ہیں اور کب انہوں نے سلام کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کہ میں یہاں سے گزرا تھا، تمہیں سلام کیا ہے لیکن تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ عذر پیش کیا کہ میں کسی سوچ کے اندر مبتلا تھا اور اس سوچ کی وجہ سے میرا دھیان نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم یہاں سے گزرے ہیں۔ جب ان کے گزرنے کی خبر نہیں تو پھر سلام کی خبر کیسے ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ اے عثمان، کس چیز میں اتنے مگن تھے اور مصروف تھے کہ تمہیں خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات ہو گئی ہے قبل ان نسألہ عن نجات ھذا الامر، کہ ہم حضور سے اس معاملے کے اندر جو نجات ہے اس کے بارے میں سوال کریں تو اس سے پہلے ہی حضور وفات پا گئے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ حضور سے اس کے بارے میں سوال کریں۔ یہ جو امر جس کے بارے میں نجات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں علماء شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کی عقل جو ہے اس کو گم کر دیتا ہے اور اچھا بھلا انسان جو ہے وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس مسئلے کے بارے میں کہ اس سے چھٹکارا کیسے ہو، اس کے بارے میں حضور سے سوال کرنا تھا، لیکن سوال کرنے سے پہلے ہی حضور وفات پا گئے، اس وجہ سے پریشان تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سے اس امر سے نجات کے بارے میں سوال کر رکھا ہے، میں نے حضور سے پوچھا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے میں نے اس کے بارے میں پوچھ رکھا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑے کہ اے ابو بکر، فرمایا بھی ابی انت و امی انت احق بہا، کہنے لگے کہ اے ابو بکر میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے پہلے ہی سوال کر رکھا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ آپ نے جب حضور سے سوال کیا تو حضور نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما نجات ھذا الامر، کہ حضور اس امر کی نجات کیسے ہے؟ یہ جو شیطان دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور برے خیالات پیدا کرتا ہے اور اچھا بھلا انسان جو ہے وہ برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اس کے بارے میں حضور اس سے نجات کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کی وفات کے وقت پیش کیا تھا کہ اس کو قبول کر لو، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، فرمایا کہ جو آدمی اس کلمے کو دل سے قبول کر لے تو وہ اس امر سے نجات پا جائے گا، اس معاملے سے وہ نجات پا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اور اپنی جو قلب و نظر ہے اس کو پاکیزگی دینا چاہتا ہے تو اس کا نسخہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے اس کی کثرت کے ساتھ اس کا تکرار کرو اور اس کو پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے تکرار کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں کہ اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہے، اس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے، حضور وفات پا گئے ہیں، حضور کے وفات پانے سے پہلے میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکا، لیکن یدخلون روادن، حضور کے جو صحابہ ہیں، حضور کے جو اہل فضل صحابہ ہیں، جب یہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے تھے تو حاضر ہو کر تمام مسائل جو امت کو پیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا
کیا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی سوال کر رکھا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پہلے ہی اس کا جواب عطا فرما چکے تھے۔ تو یہ ہے یدخلون روادن، کہ یہ جو آئندہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے حل کو طلب کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہی معاملہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات ہوئی، اب صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے، حضور کی تدفین کہاں پر ہوگی۔ اب صحابہ اس مسئلے کے اندر پریشان کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود نہیں، حضور سے پوچھنا یاد نہیں رہا اور حضور سے ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکے۔ اس موقع پر حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے اس کے بارے میں پوچھ رکھا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی نبی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جس جگہ پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کی قبر تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے وہاں پر بیان فرمایا اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیش فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم پر احسان ہے کہ جتنے بھی مسائل شریعت کے اندر ہمیں پیش آ سکتے تھے رہتی دنیا تک، ان صحابہ نے حضور سے سوال کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور قربان جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اشارے پاک کے کہ حضور اپنی امت کو کتنی ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، کہ حضور کا جو وقت مخصوص ہے کہ حضور کے لیے یہ خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اور اپنے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے بعد جو وقت خالص حضور کے لیے بچتا ہے کہ جس کے اندر حضور نے آرام بھی فرمانا ہے، جس کے اندر حضور نے سستانہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی جو دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی پورا فرمانا ہے، اس وقت میں سے بھی آدھا وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم گناہگاروں کے لیے عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ہم گناہگاروں پر۔ ہم جتنا بھی حضور کا شکریہ ادا کریں ہم حضور کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔